الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک اور نیا ایپیسوڈ، ایک اور نیا پروگرام، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹڈی پر بات کی تھی، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے ٹڈی جو ہے وہ ختم نہ ہوگی، یعنی مخلوقات ایک ایک کر کے اٹھا لی جائیں گی اور سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوگا ٹڈی کے ختم ہونے سے۔ آج ایک نیا ٹاپک ہے، ایک یونیک ٹاپک ہے۔ آج اس اسٹون کے بارے میں، اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس کو چومنا، جس کو چھونا، جس کو دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات ہو رہی ہے حجر اسود کی، وہ پتھر جو کعبہ مشرفہ میں نصب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ قیامت کی نشانیوں سے حجر اسود کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے، مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجر اسود کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ عظیم پتھر ہے، یہ پتھر آیا کہاں سے، اس کو نصب کیسے کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائل عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ اٹھتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا ڈیسیشن کیا، ایک ایسا فراست والا، حکمت والا، بیوٹیفل ڈیسیشن لیا کہ وہ لڑائی رک گئی، اور حجر اسود کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا، وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجر اسود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود سے متعلق کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، دو الفاظ مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود یہ بلیک، سیاہ کلر کو کہتے ہیں، اور یہ رنگ کے لیے نارملی کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یہ پیسز کے اندر ہے، اور یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، 2.5 فٹ کا جو سرکل ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا ایک بہت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت کور بنا ہوا ہے۔ مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مشرفہ کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے، بوسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، مگر بہت رش ہوتا ہے تو بعض بلکہ کثیر تعداد میں حاجی عمرہ کرنے والے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے چوم لیا کرتے ہیں، اور خوش نصیب جب موقع ملتا ہے اور اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور شاید دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں، بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو آج حجر اسود کو عشاقان رسول جب چومتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ساتھ لائے تھے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں، ایک سائڈ پر اسے فکس فرمایا تھا، نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا گیا، اور اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بہت بڑا فلڈ تھا، بہت بڑا طوفان تھا، تو گویا ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو پہاڑ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ یہ بھی آج بھی پہاڑ موجود ہے جو بالکل حرم شریف کے ساتھ ہی ہے، اور صفا مروہ کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں بہت بڑا پیلس بھی اس پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ پہاڑ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو ونس اگین، ایک بار جب دوبارہ بلٹ اپ کیا، دوبارہ تعمیر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پتھر لا کر دوبارہ انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا، ایک بار پھر نصب کیا۔ سبحان اللہ، اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آج سے آلموسٹ مور دین 1400 ایئرز اگو، 606 سنہ عیسوی میں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرز کی تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔
ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا, اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر آ گئی, منہدم ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا, ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے, تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے. اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے, مرمت کرتے رہے. اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے. آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے. اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب, اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں. لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی. ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے. اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے, لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے. بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی, جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں, کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں, اور اس کے اندر وہ گویا پلیج کرتے تھے, اپنے آپ سے عہد لیا, وعدہ لیا, اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے, مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے. اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی. تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے, اور وہ ڈیسیشن لے, وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا. سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے. اب سبحان اللہ, صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی, انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں, ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. اور نبی پاک علیہ السلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے. اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے, مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے لیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی, کیا ڈیسیشن پاور تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا. پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ, ایوری ٹرائب اپنا ایک نامنی, اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے. تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں. سب نے اس چادر کو اٹھایا, اس چادر پر حجر اسود تھا, اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا. سبحان اللہ, گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا, اور یہ لڑائی, یہ جھگڑا سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے, ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں, اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو وہاں پر فکس کیا. حجر اسود کے بارے میں فضائل, اس کی جو بلیسنگز ہیں, سبحان اللہ, احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ, یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو. مبارک ہو ان حاجیوں کو, ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ہے نا امیزنگ بات. اسود تو کہتے ہی کالے کو, بلیک کو کہتے ہیں, اور واقعی وہ تھا ہے بھی بلیک, مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا, اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, وائٹر دین ملک. سبحان اللہ. اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے, یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا, اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف, اس واقعے کی طرف کہ جس کا میں نے کچھ اشارہ تو سٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے. یہ بات ہے 8 ذوالحجہ
317 सने हिजरी की। उन दिनों करामिता जो फिरका था वो काफी जोर पकड़ चुका था और ये फितना तकरीबन 366 सने हिजरी से कमजोर पड़ना शुरू हुआ और होते होते 400 सने हिजरी से पहले इनका नामो निशान खत्म हो गया। इनकी तालीमात और इनकी अकायद, जो इनके बिलीव्स थे, वो बहुत खराब थे और शरीयत इस्लामिया से बिल्कुल टकराते थे। वो अगेंस्ट इस्लामिक रूलिंग्स चलता था और वो ऐसा काम हो रहा था। ऐसी तालीम का नतीजा वही हुआ कि जो होना चाहिए। अब हुआ क्या कि हर किस्म की बुराइयों, गुनाहों में वो कौम मुब्तला हो गई और उनकी बदतरीन तालीमात की एक झलक, एक हाईलाइट ये थी कि उनको सिखाया जाता था कि तुम्हारे मुखालिफीन का, जो तुमसे अगेंस्ट है, उनका खून तुम्हारे लिए हलाल है। खून रेजियां मचाने में इस कदर इंतहा तक पहुंच जाते थे कि अल अमान अल हफीज। करामिता जिस जगह, जिस शहर में जाते, वहां के शहर, जी हाँ, सारा सिटी ही उजाड़ देते थे। बढ़ते बढ़ते जब मुक्तदर बिल्लाह के जमाने में ये लोग मक्का मुकर्रमा तक पहुंचने में काबिल हुए तो करामिता के सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन ने हरम मुकद्दस यानी काबा मुकर्रमा पर हमला कर दिया और इस कदर कत्लेआम किया। जी हाँ, इतना कत्लेआम मक्का मुकर्रमा में हुआ कि जमजम का जो कुआं है, वेल ऑफ जमजम, वो हाजियों की लाशों से भर गया। अल्लाह अकबर। शहर और मज़ाफात के तकरीबन 30,000 बेकसूर अफराद को शहीद कर दिया गया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शामिल थे। मक्का मुकर्रमा में ऐसी खून रेजी भी उस जमाने में हुई थी। जी नाज़रीन, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इतनी बड़ी कत्लो गारतगिरी, इतने सारे लोगों को शहीद कर दिया गया। वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि काबा शरीफ पर जो गोल्ड का, जी हाँ, आज भी वो परनाला मौजूद है, जो गोल्ड का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, और मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद, ये चोरी करके उसे ले जाना चाहते थे। असल में इसको भी शौक चढ़ा था, जुनून हो गया था कि अबरहा की तरह वो भी अपने शहर में हज करवाना चाहता था, काबे को ढाकर। और यहाँ इसका शौक ये था कि किसी तरह हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम और सोने का परनाला ले जाऊं। अबरहा कौन था नाजरीन? अगर आपने सूरह फील पढ़ी होगी तो जिसमें जो हाथियों वाला वाकया है, और ये बड़ा ज़बरदस्त हिस्टोरिकल कुरानी इवेंट है और कुरानी वाकया है कि जिसमें हाथियों का पूरा लश्कर लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 डेज पहले अबरहा आया था और उसका इरादा ये था कि माअल्लाह काबे को ही ढा दिया जाए ताकि यमन में, उसकी सिटी में लोग हज करने आया करें। और यहाँ भी कुछ इसी तरह की ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसके शहर हिजर के अंदर लोग आकर हज करें। इस काम के लिए उसने एक आलीशान महल भी बनाया, उसका नाम उसने दारुल हिजरा रखा था। और इसलिए अबू ताहिर ने काबा शरीफ का दरवाजा उखाड़ फेंका, गिलाफे काबा के मादल्ला टुकड़े करके अपने सिपाहियों में बांट दिए और वापस जाते वक्त ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से हज जो है वो इसके शहर में हुआ करेगा। जी नाजरीन, ऐसा वक्त भी आया है। हमले के वक्त 2 आदमी परनाले को उखाड़ने के लिए जब काबा शरीफ पर चढ़े, मगर उसी वक्त सर के बल जमीन पर गिरकर दुनिया से चले गए, जहन्नम वासिल हो गए। मकाम इब्राहिम तो महफूज रहा क्योंकि उस जमाने के जो खादमीन हरम थे उसे पहाड़ की घाटी में उसे जाकर छुपा दिया था। मगर 14 जुल्हिज्जा, 14 जुल्हिज्जा ईयर 317 हिजरी असर के वक्त जाफर बिन हल्लाज ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया, हजर अस्वद को निकाल लिया और अपने साथ हिजर के मकाम तक वो ले गए। हजर अस्वद की जगह खाली रह गई। जी हाँ, हजर अस्वद की जगह एम्प्टी हो गई। हजर अस्वद उन्हीं के पास रहा। उनसे बार बार इस्लामी हुकूमतों ने, जो ज़माने के लोग थे, उन्होंने मुतालबा किया कि उसे वापस दिया जाए। 50,000 सुर्ख दीनारों की पेशकश भी की गई, यानी बहुत बड़ी रकम की भी उन्हें पेशकश की गई, मगर कोई राह नहीं निकलती थी। फिर फातमियों की मुदाखलत करने से ये वापसी का मुतालबा जोर पकड़ गया और अब्दुल्ला अल महदी ने भी अबू ताहिर को पैगाम भेजा कि अगर हजर अस्वद वापस ना करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो करामतियों ने ये उज़्र पेश किया कि वो दूसरे पत्थरों में मिल गया है, अब उसे अलग करना मुमकिन नहीं, हमारे पास हजर अस्वद की कोई निशानी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी है, अलामत है, तो आओ और आकर तलाश कर लो। अब उलमाए किराम का एक बोर्ड बैठा और उन्होंने फैसला किया कि इन सब पत्थरों को आग में डाल दिया जाए। जो पत्थर हजर अस्वद होगा वो आग में जलेगा नहीं,
پھٹے گا نہیں, کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے, اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی, آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی. اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد, جی ہاں ناظرین 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا. آفٹر 22 ایئرز 10th of ذو الحجہ year 339 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا, اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا. ناظرین ایک میریکل آپ کو حجر اسود کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتا لوگ تھے اس قبیلے کے, اس ظالم لوگ جو تھے, وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر, اونٹ پر رکھ کر لے گئے, تو اتنا وزن اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر مر گئے, یعنی گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے. It was very difficult to take حجر اسود from مکۃ المکرمہ to their city. اب لیکن لے تو گئے, لیکن آپ میریکل دیکھیں کہ جب حجر اسود واپس آیا, اسے جب واپس لایا گیا, اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے, اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر مکہ پاک لے آیا, یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا. اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی. تو ناظرین یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا. علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے, اور ہم نے اسی وجہ سے اس واقعے کو بھی بیان کیا. اور یاد رہے یہ قیامت کی نشانی, یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے. اللہ کریم حجر اسود کو, کعبہ مشرفہ کو, حرم پاک کو شاد و آباد اور سلامت رکھے, اور ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے.